اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، عشق حسین دلوں کی حرارت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ حرارت مومنین کے دلوں میں الاؤ بن کر روشن ہوئی۔ ایک ایسی ہی مثال اس جنگجو کی ہے جو بصرہ میں رہتے تھے۔ یہ امام علی علیہ السلام کے دور سے ہی امام علی علیہ السلام سے وابستہ تھے۔ انہوں نے امام علی علیہ السلام کے دور خلافت میں تینوں جنگوں یعنی جمل، صفین اور نہروان میں حصہ لیا۔ صاحب ہدایق الوردیہ نے لکھا ہے کہ بصرہ کے شیعوں میں ان کا شمار بڑے بہادر، شہزور اور ولائے اہل بیت میں مخلصین میں سے ہوتا تھا۔ جنگوں اور حرب و ضرب میں ان کا بڑا نام تھا۔ یہ حفحاف بن محند الراسبی تھے۔ ناظرین، علامہ حیدر عباس نے اپنی کتاب بنیان المرصوص کی جلد دوئم کے صفحہ 233 پر بیان کیا ہے کہ لفظ محند پہلے تلوار کے لیے استعمال ہوتا تھا، پھر مرد کے نام کے لیے استعمال ہونے لگا۔ حفحاف کا قبیلہ بنی الراسبی راسب بن جزعان بن مالک الازدی سے منسوب ہے۔ مامکانی نے اپنی رجال میں آپ کا ذکر کیا ہے۔ ناظرین، جنگ صفین میں امیر المومنین علیہ السلام کے حکم پر آپ کو قبیلہ ازد اور بصری جنگجوؤں پر سردار مقرر کیا گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کا ساتھ دیا اور ان کی بیعت کی۔ پھر امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خلافت سے دستبرداری کے بعد بصرہ میں رہنے لگے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑا اور کوفہ کی جانب سفر شروع کیا۔ حفحاف اس وقت بصرہ میں مقیم تھے۔ ابن زیاد ملعون اس وقت بصرہ کا گورنر تھا اور اس نے بصرہ میں بھی ظلم و بربریت کا نظام قائم کر رکھا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑا تو یزید کے حکم سے ابن زیاد نے بصرہ کے شیعوں پر بھی سختی شروع کر دی اور ان پر کڑی نگرانی رکھنے کے لیے جاسوس مقرر کر دیے۔ جناب حفحاف کو جب معلوم ہوا کہ امام حسین مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہو چکے ہیں تو آپ بصرہ کے محاصروں اور یزیدی جاسوسوں سے آنکھ بچا کر کربلا کی طرف چل نکلے اور بچتے بچاتے کربلا جا پہنچے۔ ناظرین، حفحاف جس وقت کربلا پہنچے اس وقت جنگ ختم ہو چکی تھی۔ امام کے آوان و انصار اور بھائی بھتیجے حتیٰ کہ خود امام حسین علیہ السلام بھی شہید ہو چکے تھے۔ حفحاف نے لشکر یزید سے دریافت کیا کہ میرے مولا امام حسین علیہ السلام کہاں ہیں؟ جواب میں پوچھا گیا، تم کون ہو؟ بتایا کہ میں حفحاف بن محند الراسبی بصری ازدی ہوں اور بصرہ سے اپنے مولا و آقا امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ وہ مکہ سے عراق کی طرف نکلے ہیں۔ جناب حفحاف کو بتایا گیا کہ ہم نے حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ ایک بیمار فرزند علی بن حسین علیہ السلام اور مستورات اور بچوں کے علاوہ کوئی نہیں بچا۔ نہ ان کی کوئی اولاد باقی ہے اور نہ ہی ان کے بھائی اور نہ ہی اصحاب، اور اب لشکر عمر ابن سعد ملعون حرم امام حسین علیہ السلام کے خیموں کو لوٹنے کے لیے جمع ہو رہا ہے۔ یہ خبر سن کر جناب حفحاف کی نظروں میں دنیا تاریک ہو گئی اور سیلاب کی طرح آپ کے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے نیام سے تلوار نکال لی۔ اسی اثناء میں ابن سعد نے حکم دیا کہ خیموں کو لوٹ لیا جائے۔ آپ خیام کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور حرم آل رسول کا دفاع کرنے لگے۔ ابن سعد ملعون نے ایک گروہ کی مدد سے جناب حفحاف پر حملہ کروا دیا۔ جناب حفحاف نے شیر کی طرح لشکر عمر ابن سعد ملعون پر حملہ کر کے کئی اشقیاء کو واصل جہنم اور کئی کو زخمی کیا۔ آپ کی شجاعت دیکھ کر اشقیاء بھاگنے لگے۔ آپ رجز پڑھتے جاتے اور یزیدیوں کو کاٹتے جاتے۔ اے لشکر کثیر، ادھر دیکھو، میں حفحاف ہوں اور محند کا بیٹا ہوں۔ تم پر بڑھ بڑھ کر حملے کروں گا۔
کیونکہ میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہم السلام کی حمایت کرتا ہوں۔ ناظرین، جناب حفاف نے لشکر یزید میں گھس کر شدید قتال کیا۔ اس پر عمر ابن سعد ملعون نے اپنے فوجیوں کو بآواز بلند پکارا، تم پر افسوس ہے، چاروں طرف سے حملہ کرو اور اسے زندہ مت چھوڑو۔ ناظرین، جب جناب حفاف کو قابو کرنا مشکل ہو گیا تو اشقیاء نے آپ کو ہر طرف سے گھیر کر آپ کے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے، جس کی وجہ سے آپ پیدل لڑنے لگے اور لشکر یزید سے نبرد آزما رہے اور یہی کہتے رہے کہ میں ہرگز تمہیں خیام حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھنے نہیں دوں گا، جب تک زندہ ہوں مقابلہ کروں گا۔ خیمے کے اندر سے جب امام زین العابدین علیہ السلام نے آپ کو جنگ لڑتے دیکھا تو تاریخ ساز جملہ فرمایا، جب سے بعثت ہوئی ہے دنیا نے ایسا بہادر و شجاع کم ہی دیکھا ہوگا۔ ناظرین، امام وقت امام زین العابدین علیہ السلام کی زبان اطہر سے جناب حفاف کی بہادری اور شجاعت کی ستائش کسی اعزاز سے کم نہ تھی۔ جناب حفاف بن مہند تن تنہا جنگ کرتے رہے اور بہت زیادہ زخم کھائے، پورا جسم خون میں لت پت تھا۔ یزیدیوں نے آپ کا محاصرہ کر کے شہید کر دیا۔ علامہ حیدر عباس نے اپنی کتاب بنیان المرصوص جلد دوئم کے صفحہ 235 پر امام زین العابدین علیہ السلام کی جناب حفاف کے بارے میں ایک اور روایت پیش کی ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے جناب حفاف کی شجاعت کے بارے میں فرمایا، دشمنوں نے اہل بیت علیہم السلام کے بعد ان جیسا بہادر و دلیر اور جری انسان نہیں دیکھا۔ یزیدی سپاہ نے ان پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا تھا اور انہیں محاصرے میں لیے ہوئے تھے۔ 15 افراد نے مل کر ان کو اور ان کے گھوڑے کو تیروں اور نیزوں سے اس قدر زخمی کر دیا تھا کہ گھوڑا زخموں سے چور ہو کر زمین پر لیٹ گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے اس جانثار پر ہر طرف سے حملے ہونے لگے اور وہ شہادت کے بلند مرتبے پر فائز ہو گئے۔ خدا ان پر رحمت کرے۔ ناظرین، شہید کربلا حفاف بن مہند راسبی کے لیے بہت آسان تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے تھے اور جنگ ختم ہو چکی تھی تو وہ واپس چلے جاتے اور اپنی جان و مال بچا لیتے، لیکن آپ نے سلامتی اور زندگی کے راستے کو اپنایا اور عاشور کے روز اپنے مولا و آقا امام حسین علیہ السلام سے جا ملنے کو ترجیح دی۔ جناب حفاف نے وقت کے امام کی محبت میں جام شہادت نوش کیا اور رہتی دنیا اور اہل وفا کو یہ درس دیا کہ شہادت اپنے آپ کو چھوڑ کر حق سے مل جانے کا نام ہے۔ شہادت بقا ہے، دیدار امام ہے اور وصال و کامیابی کا نام ہے۔ قافلہ حسین سے پیچھے رہ کر بھی محبت حسین میں یزیدیوں سے برسر پیکار رہ کر شہادت کا درجہ پایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ظاہری طور پر کربلا میں شہید ہونے والے شہداء میں حفاف آخری شہید ہیں، مگر پہلے شہید مدافع حرم ہیں اور رہتی دنیا تک پیشوائے شہدائے مدافعان حرم ہیں۔ شہید کربلا حفاف نے عاشور کے دن ہمیں یہ درس دیا کہ وقت کے امام کی صدا کہ کوئی ہے جو حرم آل رسول کی حفاظت کرے پر لبیک کہتے ہوئے شجاعت اور دلیری سے جام شہادت نوش کیا۔ خدا جناب حفاف پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ ناظرین، اس ویڈیو کی تیاری میں جن کتب سے مدد حاصل کی گئی وہ یہ ہیں: بنیان المرصوص، مصنف علامہ حیدر عباس، انسائکلوپیڈیا امام حسین محمدی رے شہری، تنقیح المقال مامکانی، حدیث کربلا طالب جوہری، قمقام الزخار فرہاد مرزا کاچار۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہم السلام کی ترویج و اشاعت میں حصہ دار بنیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔